السلام علیکم دوستو، ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی، طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے ان قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام کر دیا، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ واحد دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور وہ خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن میں ایسے تھا کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں ہوتی تھیں۔ وہ پریشان ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر ان کو خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیا جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں نکلیں گی تو نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، پھر اس طرح نالیوں کے منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ ایسے ہفتوں کو شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حلیہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں آ کر ضد ہوں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی منع بھی نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنے لگے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے اور ہفتے کو مچھلی کا شکار کر کے اسے کھاتے اور بیچتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد نے ان 1200 افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ اس بات کو برا مانتے تھے ان لوگوں نے اپنے ان نافرمان لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان افراد رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ تو دوستو،
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان کو دیکھا، سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب سے مبتلا کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کو گھروں میں جا کر دیکھتے تو وہ بندر بنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑے سونگھ کر زار و کتار روتے تھے، لیکن کچھ نہ بول سکتے تھے۔ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھنکارے ہوئے اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگوں بندر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور یہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کے خاموش رہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں کیا کوئی اس دور کا بھی کوئی بندر موجود ہے، یا آج کے دور کے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو خراب کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ پھر ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندروں کی نسل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے دور رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔